إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اذ تستغیثون ربکم، اس بات کو بھی یاد کرو جب استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو. استغاثہ، یستغیث اور تستغیث، تے تم کے لیے آ گیا، بونون جمع کی علامت داخل پہ لگ گئی. جب تم مدد طلب کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہیں جواب دیا. استجابہ یستجیب استجابن، تو اللہ نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تمہیں اس کا جواب دیا. انی، انا بے شک، یہ متکلم کی علامت لگی، بے شک میں، ممدکم میں تمہاری مدد کروں گا. مدہ یمدو کہتے ہیں مدد کرنے کو، لمبا کرنے کو بھی کہتے ہیں اور مدد کرنے کو. میم دال دال، مدہ یمدو، لیکن یہ شروع میں میم ایک لفظ، ممدو میں مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ، بے کیسا الف کہتے ہیں ہزار کو، من الملائکتی، من سے ملائکتی فرشتوں سے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں. مردفین، مردفین، مردفین کسے کہتے ہیں؟ نہیں یانن تو آخر پہ لگ گیا، جمع کی علامت ہے. مردف لگاتار آنے والا. ردیف کہتے ہیں نا، ایک کے بعد جو پیچھے آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں. سواری میں جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے. قافیہ اور ردیف کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. شعر کے اندر بھی قافیہ ردیف کے بعد آ جاتا ہے. لگاتار آنے والا. میم تو والے کے لیے آ گیا، را دا فا سے نکلے گا یہ کلمہ. واو وانون یانون تو جمع کی علامت ہوتے ہیں. تسلسل کے ساتھ لگاتار آنے والے الف، یعنی 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تستغیثون، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے تسلسل کے ساتھ، جس طرح ردیف آتی ہے تسلسل کے ساتھ، 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام